السلام علیکم۔ پاناما پیپرز آنے کے بعد پوری دنیا بدل رہی ہے۔ دنیا کے کسی بھی مہذب ملک میں خبریں اٹھا کر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ امریکہ میں جسٹس ڈپارٹمنٹ جو ہے اس نے کرمنل پروسیڈنگ سٹارٹ کر دی ہیں ان لوگوں کی جن کے پاناما میں ایسٹس ہیں۔ برطانیہ میں آ جائیں تو وہاں ٹیکس اتھارٹیز تفتیش کر رہی ہیں، آسٹریلیا میں کر رہی ہیں، آئس لینڈ کے تو خیر وزیر اعظم نے پہلے ہی استعفیٰ دے دیا، لیکن دنیا کا شاید ہی کوئی ایسا ملک بچا ہوگا جہاں پر یا ان کا سینٹرل بینک یا ان کا جو وائٹ کالر کرائم کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں جیسے ہماری ایف آئی اے ہے، یا ان کی ٹیکس اتھارٹیز جو ہیں انہوں نے پروسیڈ نہ کر دیا، آغاز نہ کر دیا وہ کام کا۔ پاکستان میں الزام تراشی ہو رہی ہے، بلکہ ہم کوئی ایسی سازش ڈھونڈ رہے ہیں جس سے یہ ثابت کیا جا سکے کہ پاکستان کو اندھیروں سے نکالنے کا اور ترقی کا جو سفر تھا نا وہ اس پاناما لیکس کو دیا اس لیے گیا کہ وہ رک جائے۔ یہی ایک آفیشیل کیبنٹ کی پوزیشن ہے جو آج ہمارے سامنے ان کا 3 صفحے کا سٹیٹمنٹ ہے، لیکن لب لباب یہی ہے کہ ہم تو ترقی کر رہے تھے، پاناما پیپرز نے ہمیں پیچھے لے جانا ہے کیونکہ ایشو بہت سنجیدہ ہے۔ خود پرائم منسٹر کی اپنی فیملی کے اوپر ایلیگیشن ہے، اور دوسرا ایک پاکستان، دنیا بدل رہی ہے، پاکستان بھی بدلا ہے اسی میں۔ فوج کو مقدس گائے جانا جاتا تھا، کہا جاتا تھا کہ فوج کے کسی افسر کا نام لینا ممنوع ہے کرپشن کے ایلیگیشن کے حوالے سے۔ آج آرمی چیف نے خود اپنے سرونگ آفیسرز کے خلاف 11 سرونگ آفیسرز ہیں جس میں لیفٹیننٹ جنرل اور میجر جنرل بھی شامل ہیں، ان کے خلاف کارروائی کر دی۔ تو اب پاکستان میں کیا ہونا چاہیے؟ اپوزیشن کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے؟ تحریک انصاف 24 کو اپنا یوم تاسیس منانے جا رہی ہے، لیکن ساتھ وہ بلڈ اپ بھی کر رہے ہیں کہ حکومت پہ دباؤ ڈالیں تفتیش کے لیے۔ کیا کریں گے؟ عمران خان سے آج ہم یہ باتیں پوچھیں گے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان آج ہمارے ساتھ ہیں، خوش آمدید کہتا ہوں خان صاحب آپ کو پروگرام میں۔ پہلے تو آج والے ایکشن سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں، بڑا ایک ہسٹوریکل موو ہے، انپریسیڈنٹڈ ہے، کسی سرونگ جنرل کے خلاف ایکشن بڑا کم ہی سنا ہے ریسنٹ ہسٹری میں، تو مجھے یاد نہیں پڑتا۔ آج 11 آفیسر جو ہے ان کو پنش کیا گیا کرپشن چارجز کے اوپر۔ ندیم، میں سمجھتا ہوں اس سے جنرل رحیل کا گراف اور اوپر گیا، اس سے ان کو پاکستان کے اندر ان کی کریڈیبلٹی اوپر گئی ہے۔ ایک نظر آیا ہے کہ ایک پہلی دفعہ پاکستان میں ایک ایسا آرمی چیف آیا ہے جس نے ملک کو انسٹیٹیوشن سے بھی اوپر لے آیا ہے۔ عموماً ہوتا تھا کہ انسٹیٹیوشن کو پروٹیکٹ کرو، آرمی کے اوپر کوئی نام نہ آئے، کوئی برا بھلا نہ کہا جائے۔ اصل میں آرمی کے اندر بھی جب آپ کرپشن نکالیں گے تو آرمی کا بھی گراف اوپر جائے گا، یعنی آرمی کی کریڈیبلٹی بڑھے گی۔ اگر آپ کرپشن بچائیں گے آرمی میں تو لگے گا ایسے کہ جی یہاں تو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، اور یہ دوسروں کو کس حیثیت سے دوسروں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو یہ بہت پازیٹیو سٹیپ ہے۔ یہ پاکستان، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آگے جا رہا ہے، پاکستان اور آگے تو سوچ میں جا رہا ہے نا، ابھی تو گراؤنڈ میں انشاءاللہ گراؤنڈ میں بھی جائے گا، لیکن ذہنوں کے اندر پاکستان آگے بڑھنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ بات شروع ہو گئی کہ جی اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہو، کوئی ہولی کاؤز نہ ہو۔ کیوں کہ ایک فیملی ہے جس کو آپ ہاتھ ہی نہیں لگا رہے، رائل فیملی ہے، وہ جو مرضی کرتی جائے، وہ ٹیکس بھی نہ دے، منی لانڈرنگ یہ سب کچھ کرے، ان کو نہیں آپ ہاتھ لگا سکتے، لیکن غریب آدمی بھرے ہوئے ہیں جیلوں میں۔ تو یہ بہت بڑا چینج آ رہا ہے، اور یہ جنرل رحیل کو اس پہ کریڈٹ جاتا ہے۔ اچھا، 2 چیزیں ہوئی ہیں خان صاحب۔ 2 روز پہلے ان کا بیان آیا تھا ایک کراس دی بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، دوسرا انہوں نے کہا کہ ضرب عضب کی جو سکسیس ہے اس کو ہم دیر پا نہیں بنا سکتے جب تک پاکستان سے کرپشن کا خاتمہ نہ کر لیں۔ پھر فوج نے ریسنٹلی ہم نے دیکھا کراچی کے اندر کرپشن اور ٹیرر فائنانس کو آپس میں لنک اپ کر دیا تھا کہ یہ کرپشن اور ٹیرر آپس میں جڑے ہوئے ہیں، کرپشن ختم کریں گے تو ٹیررزم بھی ختم ہوگی۔ تو یہ تحقیقات تو آپ کو پھر بڑے پیمانے پہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھانی پڑے گی، ارریسپیکٹیو کہ وہ کون ہے، کتنا بڑا لیڈر ہے۔ دیکھیں میں ندیم آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ جو جنرل رحیل نے کیا ہے نا، میں پھر سے کہتا ہوں کہ اس سے ایک ان کی پاپولیرٹی، فوج کی پاپولیرٹی ملک میں اوپر گئی ہے، جو بہت ایک میں اب کیا کہوں کہ یہ نواز شریف اور ان کی حکومت جو ایک بڑا غلط کام کر رہے تھے، یہ جو ملک کے خلاف ایک میں سازش کہوں گا کر رہے تھے، یہ کر کیا رہے تھے؟ یہ تاثر ہندوستان میں یہ دے رہے تھے کہ دیکھیں جی ہم تو دوستی چاہتے ہیں ہندوستان سے، ہم تو تجارت چاہتے ہیں، فوج راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ یعنی فوج کو انٹرنیشنلی بدنام کرنے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ دیکھیں نا، یا تو آپ کے ملک کی فوج ہے یا نہیں ہے۔ اگر کوئی فوج غلط کام کر رہی ہے تو اسے کہیں ٹھیک کرے، لیکن آپ انٹرنیشنلی اپنی فوج کو بدنام نہیں کرتے، کیونکہ اگر آپ کی فوج نہیں کام کرے گی تو آپ کو اگر ملک کو کوئی پرابلم آئے گا، یہ بھی دہشت گردی کا پرابلم ہے، ضرب عضب ہے، جو بھی ہے، کہ آپ کو باہر سے کوئی فوج آ کے بچائے گی۔ انہوں نے ان کے سارے جو باہر ایک پوسچر ہے، نواز شریف نے باہر جو جس طرح انہوں نے
نریندر مودی سے پرسنل ریلیشن شپ ڈیولپ کی. جس طرح انہوں نے ایک بیان نہیں دیا جو ہندوستان کا اسپائی پکڑا گیا بلوچستان میں، ایک بیان نہیں آیا. جس طرح انہوں نے جا کے اپنے بیٹے کو لے کے گئے اور ایک اسٹیل میگنیٹ کے گھر چلے گئے، پھر وہ اس نے میٹنگز کا بندوبست کروایا. اس سے ایسے لگا کہ فوج ایک طرف ہے روک رہی ہے امن کو ہندوستان سے پروگریس، اور نواز شریف امن چاہتے ہیں اور دوستی چاہتے ہیں اور سب کچھ چاہتے ہیں ہندوستان سے. یہ ایک میں جب ہندوستان میں گیا تو مجھے بار بار یہ سوال پوچھا گیا کہ جی وہ نواز تو چاہتا ہے، فوج نہیں چاہتی. یعنی جس طرح یہ دو ایک ہی ملک میں دو مختلف کام ہو رہے ہیں. اب اس کے اوپر یہ جو ان کی طرف سے آیا، نون لیگ کی طرف سے، جب نواز شریف کی فیملی کے نام آئے تو جس طرح بھی آپ نے نام لیا کہ ساری دنیا میں کسی نے ڈسپیوٹ نہیں کیا کہ یہ غلط ہے، کسی نے نہیں کہا سازش ہے. ساروں نے اپنی کیمرون سے، ڈیوڈ کیمرون سے لے کے سب نے اپنی صفائی پیش کی. یا نون لیگ کیا کر رہی ہے؟ یہ نواز شریف کی کرپشن کو بچانے کے لیے سب کو کہہ رہے ہیں جی آپ بھی کرپٹ ہیں. یہ پاکستان میں تاثر دے رہے ہیں کہ بجائے نواز شریف اور ان کی فیملی، ان کے نام آ گئے ہیں، اپنی صفائی پیش کریں، بجائے وہ کرنے کے نواز شریف نے ایک مظلوم بن کے ایک ایسا ٹی وی کا انٹرویو دیا یا جو نیشن سے خطاب کیا جس کا نام منہ نہ سر، سوائے رونا دھونا کہ جی میں بڑا مظلوم ہوں. ان کی پارٹی نے کیا کیا ہے؟ نون لیگ کا کام تھا کہ پرائم منسٹر کو کہتے کہ اپنے اثاثے ڈکلیئر کریں، اپنے آپ کو، جس طرح ڈیوڈ کیمرون نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے اپنی صفائی پیش کی، اپنے 6 سال کے ٹیکسز ڈکلیئر کیے پارلیمنٹ میں آ کے. نواز شریف کا بھی یہ کام تھا. نواز شریف کچھ کہیں نا، ان کے جو پارلیمنٹیرینز، ان کے جو وزیر کہوں کا درباری کہوں، وہ سارے عمران خان کے شوکت خانم کو اٹیک کر دیا. عمران خان کے کوئی وہ جا کے وہاں کام بیان وہ یہی دیتے ہیں. میں ابھی بھی انٹرویو کر رہا تھا تو میرا ہی نہیں، انہوں نے اس کو کیا کہا، انہوں نے جا کے خورشید صاحب جب ہم بیٹھے ہوئے تھے ان کے خواجہ آصف نے، اس نے کہا جی اگر آپ ہماری بات کریں گے تو ہم آپ کی بھی بات کریں گے. کوئی گورنمنٹ بھی ایسی بات کرتی ہے؟ گورنمنٹ کا کام ہے مجرموں کو پکڑنا، بلیک میل نہیں کرنا. گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ آپ نے جرم کیا، آپ کو میں پکڑوں گا. گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے جی کہ ہم اگر آپ ہمارے جرم کیے، ہمارے نواز شریف کے جرم کی بات کریں گے، ہم آپ کو بھی، یہ ہماری فائلیں پڑی ہوئی ہیں. یہ ہو رہا ہے یہاں. اس لیے یہ پاکستان جدھر آج کھڑا ہے، یہ ہمیں سنہری موقع مل گیا ہے کہ ہم، کیونکہ انٹرنیشنلی اب ایک لائمل آ رہا ہے، انٹرنیٹ ہے، نوجوان ہمارے سارے سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، وہ اب ڈیمانڈ کریں گے پاکستان میں کہ نواز شریف بھی اپنی صفائی پیش کرے. اچھا پہلے کچھ اپنی جماعت کے متعلق آپ دے دیجئے، کیونکہ ہم ان سے جب بھی انٹرویو کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ یہی والا آرگومنٹ وہ دیتے ہیں کہ نواز شریف یا ان کی وہ مریم نواز کا پوچھ رہے ہو، حسین کا یا حسن کا پوچھ رہے ہو، تو آپ عمران یا علیم خان کا کیوں نہیں پوچھتے؟ تو آپ کی جماعت کے اندر کیا پالیسی ہوگی جن کے ایسے آف شور ایسیٹس آگے، ارسپیکٹیو کہ ان کی صفائی نکلتی ہے یا نہیں، جن کے ایسے آگے جو ڈکلیئرڈ نہیں ہے ٹیکس میں، ال گاٹن ویلتھ ہے، چھپایا ہوا پیسہ ہے، ان کے متعلق آپ کی جماعت کی پالیسی کیا ہوگی؟ پہلے تو میں ندیم دیکھیں، یہ آرگیومنٹ غلط کیوں ہے؟ ہمیں اس ٹریپ میں نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ یہ اپنے اوپر سے اتار دیتے ہیں نا، یہ آرگیومنٹ کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں. اس وقت عمران خان کا نام نہیں آیا، یا عمران خان کے کسی پارٹی کا ممبر کا نام پینما کے آف شور اکاؤنٹس میں نہیں آیا. جن کا نام آیا ہے اس وقت وہ پہلے اپنے جواب دیں. علیم خان کا نام ہے، پینما پہ نہیں ہے، ان کے وہاں نہیں آیا. علیم خان نے اپنی اوورسیز ساری جتنے بھی ان کے ایسٹس ہیں ڈکلیئر کیے ہیں. انہوں نے کہا میں نے ڈکلیئر کیا ہے، میں نے الیکشن کمیشن کے سامنے ڈکلیئر کیا ہے، جو میاں نواز شریف اور ان کی فیملی نے نہیں کیا ہے. اس وقت بات کچھ اور ہے. بات یہ ہے کہ ایک حکومت کے اندر پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے جس کے فیملی کے نام آ گئے پینما میں. اب دنیا میں لا عمل دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے اور پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. دنیا میں سارے کھڑے ہو کے یا ریزائن کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا کہ وہ ڈسپیوٹ کوئی نہیں کر رہا. یہ یہاں کہہ رہے جی سازش ہوگی. آپ سوچیں کون سی سازش ہوگی جی؟ کس نے؟ عمران خان نے سازش کی، کسی اپوزیشن نے کی. یہ تو آپ کا نام انٹرنیشنل ایک لا فرم کے اس کا وہ ہیک ہوا کمپیوٹر، اور اس میں آپ بدقسمتی سے پھنس گئے، جس میں اور بھی لوگ پھنس گئے. وہ جو باقی پھنسے ہیں وہ انہوں نے، کسی نے نہیں کہا کہ سازش ہوئی ہے، وہ انہوں نے یا ریزائن کیا ہے یا اپنی صفائی پیش کی ہے. یہاں کیا کہہ رہے ہیں جی؟ بجائے اپنی صفائی پیش کرنے کے، بجائے اپنے جا کے کہ میں نے سوچا پریس کانفرنس میں شاید پہلی دفعہ نواز شریف کہیں گے کہ جی یہ میرے ایسٹس ہیں، یہ میرے بچوں کے ایسٹس ہیں، آپ یہ تحقیقات کر لیں، بجائے یہ کہنے کہ ہم تو جی اربوں پتی تھے، ہم تو 40 سال سے، اور بات ہے اربوں پتی تھے، 1000 روپیہ ٹیکس دے رہے ہیں، 2000 روپیہ ٹیکس دے رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ 5 لاکھ مہینے کا، سال کا ٹیکس دیا انہوں نے،
اور ہم تو اتنے زیادہ پیسے والے تھے اور ہمیں تو یہ پہلے بھی ہوتا رہا اور ہم مظلوم بن گئے. یہ بالکل غلط لائن ہے. عمران, جب آپ اکاؤنٹیبلٹی شروع کریں گے, بالکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں, اکاؤنٹیبلٹی شروع ہوگی پرائم منسٹر سے جس کا نام آیا, اس کی فیملی سے, پھر سب کا لے کے آئیں, عمران خان کا لے کے آئیں, علیم خان کا لے کے آئیں, جس کا بھی لانا چاہیے, لیکن شروع ہوگی نواز شریف سے. یہ نہ کریں کہ اپنے اوپر سے اب اسے اتارنے کے لیے تو کہیں جی آپ بھی کرپٹ ہیں, یہ بلکہ ملک کو ڈپریس کر رہے ہیں. ندیم خان صاحب 93 میں دیکھیے, یہ لائن آف آرگیومنٹ لوگوں کو بیچاروں کو مایوس کر رہی ہے, قوم کو, کہ جی تو ساری ملک کی کرپٹ ہے. میاں نواز شریف آپ بھی کرپٹ ہے, جی آپ بھی کرپٹ ہیں, آپ بھی کرپٹ ہیں. تاثر اس سے یہ ملتا ہے کہ کور اپ کرنے کی کوشش ہے, ساری چور ہیں اس لیے کسی ایک کو مت پکڑو. ساری چور ہیں ہم, اس لیے احتساب ہو ہی نہیں سکتا. ایک دفعہ نواز شریف نے پہلے بھی کہا آوا کا آوا ہی کرپٹ ہے. جی بھائی آپ پھر کیا کرنے آئے ہیں؟ آپ تو کرپشن آپ کا کام ہے, جو ان کی ذرا سنیا کریں الیکشن میں وہ تقریریں, الیکشن سے پہلے میں پیٹ پھاڑ کے پیسے لے کے آؤں گا, میں باہر سے پیسے لے کے آؤں گا. شہباز شریف وہ مائک توڑ رہے ہیں ادھر کہ میں یہ کر دوں گا, میں آصف کو لٹکا دوں گا ادھر سے. آصف کیا ہوتا ہے حکومت میں آگے, کیا کریں جی, آوے کا آوائی کرپٹ ہے, سارے کرپٹ ہیں. دیکھیں نا جی, کرپشن کا کچھ نہیں ہو سکتا, اس لیے سارے کرپٹ ہو جاؤ. اچھا, یہ تو ملک کو تباہ کر رہے ہیں. ہسٹری میں ہمیں دیکھنا پڑے گا. 93 میں پہلی دفعہ رپورٹ پارلیمان میں آئی تھی, جنرل نصیر اللہ بابر نے رپورٹ سبمٹ کی تھی, اور اس وقت وہ قاضی فیملی وغیرہ کو ڈسکلوز کیا تھا انہوں نے کہ پرائم منسٹر نواز شریف تھے 90 سے 93 تک, پھر پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی تھی, کہ یہ کس طریقے سے غیر قانونی طریقے سے پاکستان سے باہر پیسہ گیا. 93 سے سٹارٹ کر لیں آپ, اور 93 میں نیلسن پہلی کمپنی رجسٹر ہوتی ہے جس کی مریم صفدر کی ملکیت اب ظاہر کی گئی, اور نیسکال 94 کی ہے. پھر 99 میں جنرل امجد نے ڈسکلوجرز کیا, پھر وہ ریچرڈ بیکر کی کتاب آ جاتی ہے 2005 میں, ریمنڈ بیکر کی, اس نے سارے ڈسکلوجرز دیے. پھر وہاں التوفیق ٹرسٹ کی ججمنٹ ہے 5 نومبر 99 کی, جس میں ان کی پراپرٹیز اٹیچ, اور پھر 20 جنوری 2000 میں پھر ان کی اگریمنٹ ہوتی ہے. اب یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ نے کوئی چیز چھپانا نہیں, وہ پیسہ کہاں سے ہے؟ میں یہ اب اگریمنٹ کو سیکرٹ کر دیتے ہیں. ان سے جب سیٹلمنٹ کرتے ہیں التوفیق سے $33 ملین, اس سے جب سیٹلمنٹ کرتے ہیں تو وہ اگریمنٹ کو سیکرٹ رکھتے ہیں, کسی کو پتہ نہ چلے اگریمنٹ. مجھے بتائیں, آپ نے اگر کوئی چوری نہیں کی, آپ کا جائز پیسہ ہے, آپ سیکرٹ اگریمنٹ کیوں کر رہے ہیں؟ سیکرٹ اگریمنٹ کہ جی آپ نے بتانا کسی کو نہیں ہے کہ ہم نے $33 ملین کدھر سے لے کے آئے ہیں, کیونکہ یہاں ہمارا جو اور ہماری پراپرٹیز, ان کی یہ تب میفر اٹیچ ہو گئی تھی, میفر کے 4 اپارٹمنٹس اٹیچ ہو گئے تھے. تو تب یہ آپ کہہ رہے ہیں 2007 میں لیے ہیں, تب یہ 2000 میں اٹیچ ہو چکے تھے, اور اس لیے سیکرٹ اگریمنٹ کی, کیونکہ اگر وہ اگریمنٹ اوپن ہو جائے. فنڈنگ کہاں سے ہوئی خان صاحب؟ ہاں, فنڈنگ کہاں سے ہوئی؟ وہ 32-33 ملین پاؤنڈ کہاں سے دیا؟ دو چیزیں آئیں. اگریمنٹ سیکرٹ کیوں کی؟ اگریمنٹ سیکرٹ اس لیے کی کہ پہلے تو $33 ملین کا بتانا پڑنا تھا, آیا کدھر سے, ڈکلیئر تو انہوں نے کیا ہی نہیں تھا. دوسرا, 4 میفیئر کی اپارٹمنٹس کے پیسے کدھر سے آئے, وہ بتانے پڑنے تھے. انہوں نے تو ڈکلیئر ہی نہیں کی تھی میفیئر کی اپارٹمنٹس, ادھر انہوں نے پھنسنا تھا. دیکھیں, ایشو یہ نہیں کہ آپ کے آف شور اکاؤنٹس ہیں, ایشو یہ ہے کہ آپ کے پاس پیسہ کدھر سے آف شور اکاؤنٹس پہ آپ نے پہنچایا, اور یہ پرائم منسٹر کر رہا ہے. دیکھیں, جب پرائم منسٹر کے اوپر جب یہ جو سارا آف شور اکاؤنٹس میں ان کے اوپر 4 بڑے بڑے الزام لگتے ہیں, سارے پاکستانیوں کو پتہ ہونا چاہیے, جو کہ ڈیوڈ کیمرون پہ نہیں لگے تھے. اس کے اوپر تو زیادہ, وہ پرائم منسٹر بھی نہیں تھا, وہ تو ٹیکس اوائڈنس کا تھا. ان کے اوپر 4 الزام ہیں: ٹیکس ایویژن, کرپشن کیونکہ کوئی سورس آف انکم نہیں اور اتنا زیادہ پیسہ, منی لانڈرنگ, اور الیکشن کمیشن کے سامنے پرجری کرنا. اب جب جھوٹ بولتے ہیں الیکشن کمیشن کے سامنے, یہ چاروں جیل کی سینٹنسز ہیں. جو آج انہوں نے کوئی سٹیٹمنٹ جاری کیا, ابھی شام میں کیا الیکشن کمیشن نے, انہوں نے کہا ہے کہ شاید نواز شریف صاحب کے نام کے اوپر کوئی فورن ایسٹس نہیں ہیں ابھی مئی 2013 کے انتخابات کے حوالے سے. پہلے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں ہے, الیکشن کمیشن آف نون لیگ ہے. یہ تو پورا نون لیگ کا کیس لڑنے کے لیے الیکشن کمیشن بیٹھی ہوئی ہے. لیکن یہ آج الیکشن کمیشن بھی پھنس گئی ہے, آج نیب بھی پھنس گئی ہے, آج FBR کے اوپر بھی پریشر پڑ گیا ہے. دیکھیں, عموماً دنیا میں یہ ادارے آزاد ہوتے ہیں. آپ کی نیب آزاد ہوتی ہے, انگلینڈ کے اندر نیشنل آڈٹ کمیشن ہے, آزاد ہے. بنیادی اصول یہ ہوگا خان صاحب, جو آپ کا آرگومنٹ ہے, اگر میں اس سے کویسچن پک کر لوں, کہ 93 میں اگر نیلسن رجسٹر ہوتی ہے یا 94 میں نیسکال رجسٹر ہوتی ہے, تو پرائم منسٹرشپ کا جو فرسٹ ٹینیور تھا نواز شریف صاحب کا, وہاں سے تفتیش آپ کو کرنی پڑے گی کہ انہوں نے انکم ٹیکس کتنا پے کیا,
پاکستان سے باہر پیسہ گیا تو کیا اسٹیٹ بینک کی اپروول سے گیا؟ کیا وہ ایسٹس الیکشن کمیشن کے پاس ڈکلیئر تھے؟ اگر یہ سارا کچھ نہیں اور تھا، کیا سورس آف انکم تھی یا یہ نہیں؟ ایسٹس لینے کے لیے؟ اگر نہیں تھی تو اس کا مطلب کرپشن کا پھر پیسہ۔ آپ اس قوم کو جواب دیں ہوں گے، یہ تو اصول طے ہو گیا۔ اور یہ ان کو کرنا چاہیے، اس کے لیے کوئی کمیشن کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو آپ کے سامنے ایویڈنس آ گئی ہے نا، یہ تو چیزیں اب آپ کے ان کے سامنے ہیں، اس کے لیے تو کمیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی آپ مجھے بتائیں آئس لینڈ کا پرائم منسٹر کے اوپر کوئی کمیشن بنی جو ریزائن کر گیا؟ کسی کیا یہ ڈیوڈ کیمرون پہ کمیشن بنی تھی جو اس نے ساری اپنی صفائی پیش کی ہے؟ تو یہ کمیشن کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہاں تو ڈیموکریسی مورل ہائی گراؤنڈ پہ چلتی ہے، یہاں مورل پوزیشن لیتا کوئی نہیں ہے۔ آپ لندن گئے ہوئے تھے، وہ اخلاقیات تو ابھی چھوڑ ہی دیتے ہیں، پاکستانی سیاست پہ آ جاتے ہیں۔ لندن میں آپ نے ڈھونڈا جا کے کچھ؟ میں ایک منٹ ندیم، میں نہیں چھوڑ سکتا۔ دیکھیں مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور مجھے بھی نہیں تکلیف ہوتی اوورسیز پاکستانی جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ برمنگھم میں ہم نے جلسہ کیا، وہاں لوگوں کے دلوں سے آواز نکل رہی ہے۔ کیوں نکل رہی ہے؟ وہ باہر جا کے دیکھتے ہیں یہ ملک، یہ عظیم آئیڈیا اسلام کے نام پہ واحد ملک بن رہا ہے، ہم نے عدل اور انصاف کا نظام، ہم نے صادق اور امین دنیا کا گریٹسٹ لیڈر جس کے قدموں پہ ہم نے ایک علامہ اقبال کہ ہم نے لیبارٹری بنانی تھی اسلام کی۔ یہاں موریلٹی دیکھیں، ان لوگوں کی موریلٹی دیکھیں اپنے لیڈرز کی، جو کہہ رہے ہیں جو سارے کرپٹ ہیں اس لیے میں بھی اس لیے میرا بھی احتساب ہونا چاہیے کیونکہ ساری چور ہیں، یہ ان کی لاجک ہے۔ وہاں جا کے دیکھیں، وہ پرائم منسٹر کو دیکھیں، وہ تو مسلمان نہیں ہیں، ان کی موریلٹی دیکھیں، ان کے مورل ویلیوز دیکھیں، ہمیں دیکھیں یہاں۔ اور ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم تو ہیں ہی ایسے، ہم تو ہیں ہی کمی، ہم تو ہیں ہی ایسے، ہم تو بھیک مانگ کے قرضہ مانگ کے ذلت سے گزارا کریں گے، ہمیں یہ کہا جا رہا ہے۔ میں اس آئیڈیا کے خلاف ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم کو کھڑا ہونا چاہیے کہ ہم اگر اسی طرح ان لوگوں کو برداشت کرتے رہیں گے، کبھی ایک آگے اچھا جھوٹ کیا بول رہا ہے، اچھا جی میں کیا کروں جی، میرے سے تو ظلم ہوتے رہے ہیں، ہم تو ہمارے تو جو آتا ہے ہماری فیکٹریاں لے لیتا تھا اور پھر ہم اربوں پتی بن جاتے تھے، پھر ہمارے پر ظلم ہوتے تھے، پھر ہمارے پر ہمیں یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے بچے گئے ہیں اور انہوں نے اتنا پیسہ بنا لیا ہے، ان کے اور کوئی ایکویٹی نہیں تھی، ان کے پاس کوئی مال نہیں آیا نواز شریف نے، یہ بچے گئے ہیں 20-20 سال کے، انہوں نے جا کے اربوں پتی بن گئے 5-6 سال میں۔ لندن میں 20 سال گزارے ہوئے، مجھے بتا رہے ہیں کہ وہاں اس طرح پیسہ بنتا ہے۔ یہ اصل میں اس کے جس وقت بھی تحقیقات ہوں گی، اور یہ ہوں گی، اب یہ میں ہوں گی، اب یہ بچیں گے نہیں۔ یہ سارا پیسہ یہاں سے چوری کیا انہوں نے، باہر آف شور کمپنیز میں رکھا، وہ پھر بچوں کے نام لگا دیا، جب یہ گئے 2000 باہر انہوں نے بچوں کے نام لگا دیا، وہ بچے اب بزنس کریں۔ بچوں کی آپ مجھے بتائیں، میں 43 ملین پاؤنڈز کی حسن نواز کی اپارٹمنٹ بکتی ہے، 43 650 کروڑ روپے کی۔ مجھے بتائیں تو صحیح کون سی بزنس کی اس نے کہ 4 سالوں میں اس نے اگر اپارٹمنٹ یہ تھی تو باقی اس کے پاس کتنا پیسہ ہے، کدھر سے آیا ہے پیسہ؟ یہ اپنا پیسہ بچوں کے نام پہ ڈالا، اور یہ کرپشن کا پیسہ ہے، یہ اس غریب قوم کا پیسہ ہے۔ ہاں صاحب ایک بریک قریب آ گئی ہے، ایک شارٹ بریک لے لیں جی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ خان صاحب ہم اپنی پارلیمان کا رول بھی دیکھیں، خان صاحب آپ بھی اس پارلیمنٹ کا حصہ ہیں جہاں اپوزیشن کا اس پہ رول زیادہ تگڑا اور مضبوط ہو سکتا تھا، لیکن کچھ ڈیوائیڈڈ آپ لوگ نظر آتے ہیں۔ پاناما کا وزیر کہتا ہے کہ کوئی بھی اسٹیٹ ریکویسٹ کرے ہم پورا ڈیٹیل ساری پاناما پیپرز کی ساری ان کے حوالے کر دیں گے، کوئی بھی اسٹیٹ ریکویسٹ کرے۔ جو امریکہ کے اندر ان کا سینٹرل بینک کی فائنینشیل سروسز اتھارٹی ہے، اس نے فورن بینکس کو آج آرڈر کر دیا ہے کہ جن جن کے پاناما میں اکاؤنٹس تھے، ہڈن ایسٹ سے ساری ڈیٹیلز ہمارے حوالے کرو۔ انہوں نے سوئس بینک سے بھی اسی طرح لی تھی۔ ہم نے نہیں یہ کام کیا دونوں، ہم صرف بحث کر رہے ہیں، وہ اس کو چور، وہ اس کو چور، 93 میں یہ کیا تھا، 96 میں وہ کیا تھا، اس سے آگے جا ہی نہیں رہے ہم۔ وہ اس لیے نہیں جا رہے کہ پارٹیز کے اندر اب بڑا ایک انٹرسٹنگ سچویشن ہے۔ ہر پارٹی کے اندر اب پارٹی کے اندر زیادہ تر لوگ ہیں جنہوں نے کچھ نہیں کیا، جن کے باہر اکاؤنٹس نہیں ہیں، انہوں نے کرپشن نہیں کی۔ تھوڑے سے لوگ ہیں ان پارٹیز کے اندر جنہوں نے کی ہے، جن کے بھی اکاؤنٹس ہیں، جن کو ڈر ہے کہ اگر ایک دفعہ یہ کام احتساب شروع ہو گیا تو آخر میں ان کی بھی باری آ جائے گی۔ اب یہ پارٹیز کے اندر کشمکش لگی ہوئی ہے۔ اب مثلا اعتزاز احسن نے کتنا کلیئر سٹینڈ لے لیا، قمر زمان کائرہ نے کتنا کلیئر سٹینڈ لے لیا۔ ڈیوائیڈڈ ہے پیپلز پارٹی، پنجاب پیپلز پارٹی کے لوگ قمر زمان کائرہ یا ندیم افضل چند یا اعتزاز کچھ اور بولیں گے، آپ سندھ میں جائیں گے تو وہاں آپ کو خاموشی نظر آئے گی۔ آپ کا مطلب کہ سندھ کی کرپٹ ہے اور یہ نہیں ہے؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن سٹینس ڈفرینٹ ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، میں پارٹیز کے نام نہیں لیتا، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پارٹیز کو اکٹھا ہونا چاہیے اور ڈیمانڈ کرنا چاہیے۔
پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ساری پارٹیز ڈیمانڈ کریں جو جنرل رحیل نے کہا ہے. جنرل رحیل کا کام نہیں تھا, یہ پارٹیز کا کام تھا پہلے کہنا کہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہو. اب یہ بھول جائیں کہ جی اگر اکاؤنٹیبلٹی تو ہمارے لیڈر پھنس جائیں گے, یہ بھول جائیں آپ. جو بھی پھنستا ہے اس میں پھنسے, کیونکہ اگر آپ نے اس ملک کو بچانا ہے, ندیم میں سیریسلی کہہ رہا ہوں, اگر ہم نے اپنے ملک کو بچانا ہے, جب تک یہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ آدھا ٹیکس کا پیسہ جو اکٹھا ہوتا ہے, آدھا, یعنی یہ غریب لوگوں کے اوپر ٹیکس پر ٹیکس, ٹیلی فون کارڈ کے اوپر کچھ 100 روپے میں 40 روپے ٹیکس, 1 لیٹر ڈیزل کے اوپر 60 روپے کا لیٹر 30 روپے ٹیکس. تو ٹیکس پر ٹیکس کر کے جو ٹوٹل پیسہ اکٹھا ہوتا ہے, آدھا پیسہ جاتا ہے قرضوں کی قسطیں ادا کرنے میں. قرضے وہیں کے وہیں ہیں, ان کی قسطیں ادا کرنے پہ آدھا ہمارا ٹیکس کا پیسہ جا رہا ہے. ملک کیسے چل سکتا ہے ملک؟ اور ہم قرضے لے رہے ہیں قرضوں کی قسطیں ادا کرنے کے لیے, کیونکہ یہ مگرمچھ بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر بھیج رہے ہیں, یہاں سے پیسہ نہ یہ ٹیکس دیتے ہیں, منی لانڈرنگ یہ کرتے ہیں, کرپشن یہ کرتے ہیں, بڑے بڑے پروجیکٹس, میٹرو, یہ اورنج ٹرین, یہ نندی پور کے کرپشن کیسز, یہاں کا سارا پیسہ چوری ہو کے باہر جاتا ہے. وہاں اربوں ایسے لگتے ہیں جیسے پاکستان میں تیل کی نہریں بہ رہی ہیں, اور ہمیں یہاں مقروض کیے جا رہے ہیں. آپ کا جو مطالبہ تھا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں کمیشن بنایا جائے, کیا باقی اپوزیشن پارٹیز آپ کو سپورٹ کریں گے؟ میرے خیال میں اس کے اوپر تو کنسنسس ندیم ڈیولپ ہو گیا ہے, اوور آل پیپلز پارٹی سپورٹ کرے گی آپ کو؟ اب تک تو جو میں نے دیکھا ہے کہ کنسنسس ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے نیچے ایک انویسٹیگیٹو کمیٹی, ایک جس میں میں سمجھتا ہوں کہ جس میں پاکستان کی ایجنسیز بھی ہوں, ISI بھی ہو, MI بھی ہو, IB بھی ہو, اور پھر ایک انٹرنیشنل ایک فورینزک, جن کو میں نے 3 کو میں ملا ہوں, آپ ان میں سے ایک کو بھی لے لیں. آپ لندن میں 3 فورینزک جو آڈیٹرز ہیں ان سے مل کے ہیں جی, انہوں نے کیا بتایا؟ اور سب سے انٹرسٹنگ چیز بتائیے کہ اگر گورنمنٹ بیکڈ انکوائری ہو, اسٹیٹ اگر چاہے, نہیں اسٹیٹ بیکڈ, مثلا اگر سپریم چیف جسٹس کے نیچے ہوگا تو اسٹیٹ بیکڈ ہوگا. جیسے ہی اسٹیٹ بیکڈ انکوائری شروع ہوگی, انہوں نے مجھے بتایا, آپ جیسی بینکوں کو پیغام جائے گا نا کہ یہ لوگوں کو انویسٹیگیٹ کریں, ان سب کے اکاؤنٹس فریز ہو جائیں گے. یہی ہوا تھا گدافی سے, یہی ہوا تھا گدافی اور اس کے بچوں کے باہر کے اکاؤنٹس, مبارک کے بچوں کے اکاؤنٹس فریز ہو گئے تھے. اسی طرح وہ بین علی کے شروع ہو گئے تھے, صدام حسین کے سارے اکاؤنٹس باہر فریز ہو گئے تھے. تو جب ایک دفعہ انکوائری شروع ہوتی ہے نا, گورنمنٹ آفیشلی سینکشن کرتی ہے. یہاں میں تھوڑا سا روکوں آپ کو کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں کمیشن بنے, فلی امپاورڈ, اور وہ کمیشن لکھے گا باہر کی حکومتوں, بینکس کو, ان کمپنیز کو, تو یہ اکاؤنٹس ان کے فریز ہو جائیں گے اور وہ انفارمیشن سرکاری طور پر پاکستان کو دی جائے گی, اور فریز بھی ہو جائیں گے. اور پینما میں بھی اگر ادھر لکھیں, وہ کمپنیز بھی ان کو سارا بتائیں گی کہ جی ان کے تو وزیر نے کہا کہ ہمیں سرکاری طور پہ ریکویسٹ کریں ہم دے دیں گے. کوئی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, آدھا کام تو آپ کا اسی وقت ہو جائے گا جب آپ کی ایک اور اس سپریم کورٹ کے نیچے آپ چاہتے ہیں کہ ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم JIT بنے, جس میں ISI, IB, FIA اور ساری ایجنسیز کے لوگ نمائندے, اسٹیٹ بینک, FBR کے نمائندے شامل ہوں, جو تحقیق کریں. جی, جس میں دونوں دیکھے جائیں نا, جو پاکستان میں بھی اثاثے ہیں وہ بھی دیکھے جائیں, باہر بھی دیکھے جائیں, اور فورینزک فرم باہر والا دیکھے اور JIT یہاں والا دیکھے. تو یہ 2 حصے آپ چاہتے ہیں, یہ آپ کے خد و خال ہے اوور آل اس کا کمیشن. جی, اور میں مجھے تو آگے بڑا سنہرا دور نظر آ رہا ہے پاکستان اور کا. ٹائم فریم کیا ہے ذہن میں؟ دیکھیں ندیم, اگر یہ ہوگا, یہ 1-2 مہینے کی میکسیمم بات ہے, یہ زیادہ لمبی گیم نہیں ہے. آپ دیکھیں, آپ جوڈیشل کمیشن بنائے نا, تو اس کے جیسے آپ نے وہ الیکشن والا بنایا تھا, تو اس پہ آپ کے پاس ٹائم فریم اور ٹرمز آف ریفرنس 2 چیزیں بڑی کلیئر ہونی چاہیے کہ آپ کو 45 ڈیز میں رپورٹ چاہیے, یہ ٹرمز آف ریفرنس ہے. یہاں پہ بھی آپ کو کلیئرٹی چاہیے ہوگی. جی, ٹرمز آف ریفرنس کے اوپر کام کرنا پڑے گا, لیکن وہ والی جو جوڈیشل کمیشن تھی, اس کے پاس اختیارات تھے کہ وہ JIT کو استعمال کرے, انہوں نے نہیں کیا. یہاں آپ چاہتے ہیں JIT بنے. دیکھیں نا, جوڈیشل کمیشن کا تو کام نہیں ہے, جج کا تو کام نہیں ہے انویسٹیگیشن کرنا, انویسٹیگیٹو ایجنسیز کا کام ہے. ان کے پاس تھی, انہوں نے استعمال نہیں کی. اس باری تو کام ہی ایجنسیز کا ہے, انویسٹیگیٹو ایجنسی, لوکل بھی ہماری اپنی ہے اور باہر انٹرنیشنل. ایک انٹرنیشنل ایجنسی کو ہائر کرے, میں اوورسیز پاکستانی سے میں پیسے دلواؤں گا, اس کے لیے ضرورت بھی نہیں ہے پاکستان کو, لیکن وہ ضروری اس تحقیق کے لیے فنڈنگ آپ کروائیں گے. ہم جو خرچہ آئے گا میں لیتا ہوں, PTI وہ فنڈنگ کروا کے, میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ جو باہر کی ایجنسی ہوگی اس کی فنڈنگ میں کرواؤں گا. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ اگر ہو گیا نا ندیم, پاکستان بدل جائے گا. جو ہم نیا پاکستان کی بات کرتے ہیں نا, وہ تب بنے گا, کیونکہ جب تک دیکھیں غریب آدمی جیلوں میں بھرا ہوا ہے, بڑے بڑے ڈاکوں کو کوئی پکڑتا نہیں ہے,
ان کو پکڑنے جائیں تو وہ کہتے ہیں تم بھی چور ہو. لاسٹ ٹائم آپ تو جب تک یہ نہیں نہ ہوگا یہ ملک نہیں بچے گا. آپ کا ایک مطالبہ پہلے یہ تھا کہ پہلے وزیر اعظم استعفیٰ دیں, وہ الیکشن والے شیڈیول کے وقت یہ تھا. ابھی کرپشن کی تحقیقات ہونی ہے, تو یہ تحقیقات تو ہوتی رہیں, ابھی تو نہیں آپ کی پری کنڈیشن کہ پہلے وزیر اعظم استعفیٰ دیں. دیکھیں وزیر اعظم نے استعفیٰ دینا ہی نہیں ہے, اس نے دینا اس لیے نہیں ہے کیونکہ وزیر اعظم جب تک اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ کنٹرول کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کو, وہ ایف بی آر کو کنٹرول کر رہے ہیں, وہ نادرا کو کنٹرول کر رہے ہیں, وہ ایف آئی اے کو کنٹرول کر رہے ہیں. جب ان کے پاس ایجنسی اور نیب کو کنٹرول کر رہے ہیں, تو جب یہ ان کے نیچے ہیں ان کو تو پتہ ہے نا کہ یہ پرائم منسٹر کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالیں گے, ٹھیک ہے نا. اس لیے انہوں نے ریزائن کرنا ہی نہیں ہے جب تک, کیونکہ ان کو اپنے نیچے رکھنا چاہتے ہیں. اس لیے ان کے پاس اخلاقی قوت تو ختم ہو گئی. ہم نواز شریف نے کہا نا جی کتنی شرم کی بات ہے, کہتے ہیں شوکت خانم کے اکاؤنٹس بھی چیک ہو اور عمران خان کی وہ آئی کے ایف وہ جو ہم نے فلڈ کے لیے وہ بھی چیک ہو. بھائی میاں صاحب اگر آپ پہلے, میرا تو نہیں نام آیا پینما میں, پہلے آپ اخلاقی جواز پیدا تو کریں مجھے پوچھنے کے لیے. آپ ہیں کون مجھے پوچھنے کے لیے جب آپ کے پیسے باہر پڑے ہیں, آپ کے بچے سارے جھوٹ بول رہے ہیں. ایک بچہ کوئی کہتا ہے, دوسرا بچہ کوئی اور جھوٹ بولتا ہے, میاں صاحب کچھ اور کہتے ہیں, کلثوم نواز سچ بولتی ہیں کہ ہاں ہمارے فلیٹس تھے, اور ساری ایویڈنس سامنے ہے. آپ کے پاس اخلاقی جواز کیا ہے مجھے پوچھنے کے لیے؟ پہلے تو ان کے پاس کوئی مورل اتھارٹی نہیں ہے, ان کی کریڈیبلٹی ختم ہو چکی ہے جب تک کہ اپنے آپ کو یہ کلیئر نہیں کرتے. دوسری چیز, ایک آپ خیراتی ادارے کو ہٹ کر رہے ہیں, آپ کو شرم آنی چاہیے کہ 8 سال سے آپ کی پنجاب میں حکومت ہے, 8 سال سے حکومت ہے. کوئی خیراتی ادارہ اگر غلط کام کر رہا ہے, آپ کا کام تھا پکڑنا, آپ نے کیوں نہیں پکڑا؟ اب اپنے اوپر کرپشن پڑی ہے اپنے آگے, تو آپ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں. یہ پرائم منسٹر نہیں کرتا, یہ بلیک میلر کرتے ہیں. اچھا جی آپ اگر میرا کچھ کریں گے تو میں آپ کے ہاسپٹل کو بند کروا دوں گا. یہ تو کہنے کا تو یہ مقصد ہے ان کا. شرم آنی چاہیے ان کو پتہ ہی نہیں ہے, گھبرا کے پتہ ہی نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں. فلڈ فنڈ کے اوپر کچھ ایسی گڑبڑ ہے جس کے اوپر آپ کو پکڑا جائے اور آپ سے سوال جواب کیا جائے؟ کیا ہوا اس میں؟ پیسے اس میں آگے پیچھے ہوئے کچھ؟ میں یہی ان سے پوچھنا چاہتا ہوں نا, انہوں نے بیٹھ کے لندن یہ سٹیٹمنٹ دے دی ہے. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ نے شوکت خانم کے اور آئی کے ایف کے اکاؤنٹس کی تحقیقات کی ہیں؟ ان سے پوچھیں تو صحیح. انہوں نے کیے, اگر کیوں ہو تو پھر تو سٹیٹمنٹ میں مانوں. انہوں نے کیے بغیر یہ سٹیٹمنٹ دے دی ہے. ایک شرم آنی چاہیے, چیریٹی ہے. چلے خود میاں صاحب کو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے, لندن چلے جاتے ہیں ہمارے پیسے پہ اپنا ٹیسٹ کروانے کے لیے. یہاں ایک ادارہ کام کر رہا ہے اور ادارے کام کر رہے ہیں, دو شوکت خانم ہیں اور آئی کے ایف فلڈز میں کام کیا ہے. اگر لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں اور اگر آپ کا خیال ہے کوئی غلط کام کر رہے ہیں, آپ تحقیقات کروائیں, پھر بولیں کہ جناب یہاں کوئی ہوئی ہے. تحقیقات کروائیں. آپ گورنمنٹ کو چیلنج دے رہے ہیں کہ انویسٹیگیٹ کر لیں؟ میں نواز شریف کو چیلنج دے رہا ہوں کہ جتنا انویسٹیگیٹ کریں گے آپ, مجھے اللہ کے عزت دینے والا ہے, آپ میری عزت اور اضافہ کریں گے. آپ جتنا چیلنج کریں گے مجھے فائدہ پہنچائیں گے. شاید لوگوں کو یہی پتہ چل جائے کہ عمران خان نے مفت کام تو کیا ہے, اپنا کتنا پیسہ ڈالا ہے ہسپتال کے اندر, یہ بھی لوگوں کو پتہ چل جائے گا. بات کتنا پیسہ ڈالا خان صاحب آپ؟ جو بھی ہوگا میں اپنا منہ سے بولنا نہیں چاہتا, لیکن پتہ چل جائے گا نا. میں کہہ رہا ہوں کہ کرو انویسٹیگیٹ. آپ کی آف شور کمپنیز ہیں؟ نہیں جی, میری کوئی آف شور کمپنی. لندن میں اپارٹمنٹس ہیں آپ کے؟ میری بات سے, میری جو اپارٹمنٹ تھی 90, اچھا میں نے یہ اس سے پہلے 4 سال پہلے میں نے, انہوں نے یہ بنی گالا کی بات کی, میں نے بتایا کہ بنی گالا میں نے لندن کی اپارٹمنٹ بیچ کے لی تھی. انہوں نے کہا نہیں لی. میں نے اپنا سارا پریس کانفرنس کر کے لندن کی اپارٹمنٹ کا بتایا. 1983 میں میں نے خریدی, 2003 میں نے بیچی, کتنے پیسے کی بیچی, وہ پیسے سے میں نے اپنی بیوی نے میری یہ خریدا, میں نے بیوی کو پیسہ دے کے, اور یہ سارا یہ جتنا بھی میرا پیسہ ہے میں نے سارا ان کو بتایا کہ کتنا تھا. یعنی کہ میں وہ پاکستانی ہوں جس نے باہر پیسہ کمایا. کاؤنٹی کرکٹ ہی کھیلتا تھا نا میں, 83 میں کرکٹ ہی کھیلتا تھا. کرکٹ کے پیسے سے باہر اپارٹمنٹ لی, وہ میں نے بیچ کے پاکستان میں سارا پیسہ رکھا, اور سارا پیسہ میرے نام پہ ہے, میرے بچوں کے نام پہ نہیں ہے, میرے نام پہ ہے. کوئی آف شور کمپنی نہیں, سب کچھ میرے نام پہ ہے, میرے اثاثے میرے نام پہ. کیونکہ اگر میں نے ٹیکس نہیں چھپانا, میں نے چوری کا پیسہ نہیں ہے, تو میں کسی کے نام پہ کیوں رکھوں؟ ہاں صاحب, ایک بریک قریب آ گئی ہے, ایک شارٹ بریک لے لیں جی, ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک خان صاحب. اب آپ کے پاس فائنل آپشن ہے کیا یہ بتائیے؟ سپریم کورٹ کی سربراہی میں کمیشن آپ کی مطالبہ ہے کہ بن جائے. 24 کو آپ جلسہ بھی کریں گے, یوم تاسیس بھی ہے. حکومت کو کیسے مجبور کریں گے کہ آپ کی بات مان جائے؟ نیکسٹ اسٹریٹجی کیا ہے آپ کے پاس؟ آپشنز کیا ہیں, پولیٹیکل آپشنز؟ دیکھیں, ہم پہلے تو ساری پارٹیز کو ہم نے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر لیا اور تقریباً کنسنسس ہو گیا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے نیچے یہ ہونا چاہیے انویسٹیگیشن. یہ ہو گیا کنسنسس. اب اگر ہم نے دیکھا کہ یہ نہیں کر رہے, 24 کو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پورا لائمل پیش کروں گا کہ ہماری پھر اسٹریٹجی کیا ہوگی. اور ہوگی ایک ہی, پولیٹیکل پارٹی پھر عوام کے پاس جاتی ہے. اگر آپ سڑکوں پہ آئیں گے, آپ کو اگر انصاف نہیں ملتا, پرامن احتجاج جمہوریت کے اندر ہمارا حق ہوتا ہے. نواز شریف نے اسٹیٹمنٹ دی, یہ جی دھرنے کرتے ہیں, یہ جی دھرنے والی سیاست. میاں صاحب کیونکہ ڈکٹیٹر کی گود میں پلے ہوئے ہیں, ان کو یہ نہیں پتا کہ پرامن احتجاج ساری دنیا کی جمہوریت میں ہمارا حق ہوتا ہے. فائنل کارڈ پھر ہمارا حق ہوتا ہے. پولیٹیکل کارڈ آپ کا یہ ہے, فائنل کارڈ آپ کا یہ ہے کہ اگر نواز شریف صاحب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں کمیشن نہیں بناتے, بااختیار امپاورڈ کمیشن, اور اس کے نیچے JIT نہیں بناتے, تو عمران خان دوبارہ ہمیں سڑکوں پہ نظر آئیں گے. بالکل ہوگا. سارے پاکستانیوں کو اس باری تو میں سب کو اکٹھا کروں گا. اس باری تو میں سارے ان بلکہ میں پولیٹیکل پارٹیز کے, میں نون لیگ کے لوگوں کو کہوں گا کہ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے, اس ملک کے اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے, اس ملک کو بچانے کے لیے نکلو. کیونکہ عمران خان کو کیا فرق پڑتا ہے اگر سن لیں نا, اگر نواز شریف کو یہ نہیں فرق پڑتا, اگر یہ نہیں مانتا, اسی طرح چلتا رہتا ہے, عمران خان کو تو اللہ نے سب کچھ دیا. سیاسی جماعتوں سے کانسنٹ سب کو ہم, آپ کون سی جماعت آپ کا ساتھ دے گی سڑکوں پہ آنے کے لیے؟ ابھی سڑکوں کی بات نہیں ہوئی, ابھی تو ہماری جوڈیشل کمیشن ہوئی ہے, لیکن سڑکوں کی آپشن ہم بالکل رکھ رہے ہیں اور اس کے لیے بھی ہم بات چیت کر رہے ہیں. ہوم ورک کر رہے ہیں, اس کے لیے ہوم ورک کر رہے ہیں. ہم بلڈ اپ کریں گے, ان کے اوپر آہستہ آہستہ پریشر ڈالیں گے. ہم نہیں چاہتے. آج میں شاید خورشید شاہ کا کہیں پڑھا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ نواز شریف کے وہ جاتی عمرہ کی بجائے مال روڈ پہ یا کہیں اور پروٹیسٹ کر لیں. کوئی ایسی بھی آپشن ہے ذہن میں؟ دیکھیں جی, مال روڈ میں تو پاکستانی افیکٹ ہوں گے نا. یہ تو ان کی فیملی کی کرپشن سامنے آئی. ماڈل ٹاؤن میں چلے جائیں جہاں رہتے ہیں شہباز صاحب, ان کے گھر وہاں چلے جائیں. ان کی فیملی کی کرپشن آئی نا سامنے, تو اس کو تو انہوں نے جواب دینا ہے. میں تو نون لیگ سے بھی نہیں پوچھ رہا, میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ جواب دیں, کیونکہ آپ پرائم منسٹر ہیں. آپ پرائم منسٹر کیوں ضروری ہے؟ آپ عوام کا جو ٹیکس دیتا ہے, ہمارا جو پاکستانیوں کا پیسہ ہے, آپ اس کی, وہ آپ کی امانت ہے, آپ کے نیچے ہے. جب آپ کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر وہ ٹیکس کا پیسہ کہیں بھی غلط استعمال ہو تو عوام کے سامنے آپ جواب دیں. جاتی عمرہ کب جائیں گے؟ نہیں, یہ ابھی ہم انشاءاللہ 24 کو میں اپنا لائمل دوں گا پورا. ہمارا بڑا 20 سال پہلے سفر شروع کیا تھا کہ اس ملک سے کرپشن ختم کریں گے, تحریک انصاف. اب وہ سٹیج آپ کو نظر آ رہی ہے؟ اور اب مجھے نظر آ رہا ہے, اور جو میں ماحول دیکھ رہا ہوں ملک میں, 20 سال پہلے مجھے لوگ مذاق اڑاتے تھے, جی کیا عمران صاحب اب کرپشن کی بات کرتے ہیں, لوگوں کی مسئلہ ہے روٹی کپڑا مکان وغیرہ وغیرہ, تو آپ کیا کرپشن کی بات کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ آج ساری قوم اس چیز پہ متفق ہو گئی ہے کہ کرپشن ہی مین ایشو ہے. عوام کا پیسہ چوری کر کے باہر اور عوام کو قرضوں میں دلدل میں دھکیلتا. آپ کو کب تک لگتا ہے کہ یہ جو جوڈیشل کمیشن بن جائے گا, رپورٹ آ جائے گی, رزلٹ کب نکلے گا؟ لوگ تو رزلٹ میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں, رزلٹ کتنی جلدی آ جائے گا؟ 2020 ہے یا ٹیسٹ میچ ہے؟ نہیں, یہ 2020 اور 50 اوور کے بیچ میں ہے. اچھا, 50 اوورز بھی پورا نہیں ہے. ہاں, 50 اوور بھی پورا نہیں ہے انشاءاللہ. تو آپ یو آر ہوپ فل کہ سونر جو ہے نا اس کا آؤٹ کم جو ہے بہت جلد آ جائے گی انشاءاللہ جی. کیونکہ دیکھیں نا, چیزیں تو سامنے آئی گئی ہیں, تحقیقات تو کرنی نہیں ہے. پینما کے پیپرز کی لیک کی وجہ سے چیزیں سامنے آ گئی. کسی دنیا کے ایک انسان نے کہا کہ یہ غلط ہے نہیں ہے, کسی نے نہیں کہا یہ غلط ہے. دنیا کے ایک کسی لیڈر نے جن کے نام آئے ہیں سب نے تسلیم کر لیا. تو وہ تو ہو گیا نا, آپ کو چیزیں تو سامنے آ گئی ہیں. اگر اس کی آؤٹ کم کے اوپر آپ اتنے ہی پر امید ہیں جس طرح آپ اظہار کر رہے ہیں کہ یہ تو 50 اوور میچ بھی نہیں ہے, اس سے بھی چھوٹا ہے, 20 اور 50 کے بیچ کی گیم ہے, تو پھر تو آپ کو 2016 میں اپنے انتخابات بھی نظر آ رہے ہوں گے. بالکل مجھے نظر آ رہا ہے. میں تو اپنی پارٹی کو کہہ رہا ہوں کہ پوری تیاری کرو, اور مجھے سب سے زیادہ اللہ پہ یقین ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح حالات انفولڈ ہوئے ہیں نا, دیکھیں نا, میاں صاحب نے الیکشن کمیشن پہ قبضہ کر لیا, نادرا پہ بھی, نیب پہ بھی, FIA پہ بھی, اور کھل کے بیٹھ کے کہ جی اب تو 2018 سے بھی آگے کی تیاری ہے. تو اللہ نے پھر, اللہ کا بھی ایک کہنا ہے, اللہ کہتا ہے کہ میری بھی اسکیم ہے, تو جو کیا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوا, یہ پکڑ اللہ کی طرف سے ہے, اور یہ اب نہیں رک سکیں گے. 24 کا جو جلسہ ہے یہ پھر آپ کا انتخابی مہم ہے, یہ جشن بھی ہے, ایک سفر ہے بہت لمبا. کسی پارٹی نے اس طرح کا سفر نہیں کیا 20 سالہ, کیونکہ باقی پارٹیز تو پیپلز پارٹی ایک پارٹی تھی, ذوالفقار علی بھٹو ہی تھے جنہوں نے ایک پبلک موومنٹ کی تھی. تو
تو وہ تو 4 سال میں اقتدار میں آ گئے تھے. یہ 20 سال کی سٹرگل ہے, کسی کی اتنی لمبی نہیں ہے, اور بڑی مزیدار سٹرگل ہے. اور اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ پاکستانی قوم بھی جاگ گئی ہے, لوگ بھی تیار ہیں, ایشوز بھی سمجھ گئے ہیں, اور مجھے اب گول بھی بڑا قریب نظر آ رہا ہے. موسم گرمی کا آ رہا ہے, یہ دیکھ لیجئے سڑکوں پہ آنا کب ہے, ہم بھی تیاری کر لیں. گرمی سردی کا فرق نہیں پڑتا. ہمارا جو دھرنا تھا, جو وہ گرمی تھی جولائی کی ہبس اور بارشیں, اور جو اگست کے مہینے میں. اگست میں, ہاں. تو ابھی تیاری کب کی ہے؟ ابھی اس سے جلدی ہے یا اگست کا انتظار ہے؟ نہیں, اگست سے تو پہلے ہی ہوگا, لیکن خیر 24 کا انتظار کریں, 24 کو میں سارا اعلان کروں. 24 کو اعلان کریں گے. بہت شکریہ عمران خان, تحریک انصاف کے سربراہ. آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.